کا بھی مطالعہ اسی طرح کیا ہے جیسے ہندو دھرم کا کیا ہے. نگاہیں بڑی پاکیزہ تھی. اگر سننا چاہو تو ایک واقعہ سناؤں میں. سیتا کے ہرن کے بعد رام اور لکشمن دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے. سیتا ہندوستان کی ایک عظیم خاتون ہے, اس میں کسی کو اعتراف, کسی کو کمزوری نہیں. انہوں نے راستے میں اپنے زیورات گرانے شروع کر دیے تھے, جو بھی تھا ان کے پاس, تاکہ جب رام تلاش کرنے نکلیں تو راون تک پہنچ سکیں. رام نے کہیں سے ناک کا زیور اٹھایا, کہیں سے کان کا اٹھایا, کہیں سے گلے کا اٹھایا. لکشمن بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ایک مقام پہ پہنچ کے لکشمن نے کہا یہ بھابھی کا پازیب ہے, پائل ہے, یہ پیروں کا زیور ہے. رام نے کہا لکشمن تم نے ناک کا, کان کا اور گلے کا زیور نہیں پہچانا, پیروں کا پہچان لیا. تو کہا بھائی جان میں نے آج تک بھابھی کے پیروں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. سن رہے ہو, یہ ہندوستان کے مٹی کی پاکیزگی ہے. اب اگر آج کا الیکٹرانک میڈیا راتوں کو گندی تصویریں دکھاتا ہے ٹی وی پر, ننگے ناچ دکھاتا ہے, تو نہ اسے کسی ہندو کو برداشت کرنا چاہیے نہ مسلمان کو برداشت کرنا چاہیے. تمہاری اپنی سنسکرتی ہے, تمہارا اپنا کلچر ہے, تمہاری اپنی روایت ہے. کیسے اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تم وہ گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیسے دیکھتے ہو؟ وہ رسول کہ جنہوں نے پاکیزگی, آنکھوں کو فرشتوں کی پاکیزگی دی تھی, وہ رسول کہ جنہوں نے حیا کا کردار دیا تھا, وہ رسول جنہوں نے فرمایا تھا الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. وہ رسول جنہوں نے فرمایا تھا کہ حیا, بے حیائی اور بے ایمانی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. بے حیائی اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو بے حیا ہوگا وہ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا. وہ رسول جنہوں نے فرمایا کہ حیا تمہارے کردار کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر تم حیادار ہو تو چوری نہیں کرو گے اس لیے کہ شرم آئے گی. اگر حیادار ہو تو کسی کا مال نہیں لوٹو گے. اگر حیادار ہو تو کسی کی بیٹی اور بہو پر نگاہ نہیں اٹھاؤ گے. اگر حیادار ہو تو کوئی گندی فلم نہیں دیکھو گے, تمہاری نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی. لیکن جس پیغمبر نے تم کو حیا کا پیکر بنایا تھا, اسی پیغمبر کو مان کر کے تم گندی فلمیں دیکھتے ہو. ابھی ایک بچے نے مجھے ایک لیٹر دیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ رات کو بڑی غلیظ فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. یہ فلمیں تو نشہ ہیں, یہ تو تمہیں تباہ کر ڈالیں گی, یہ تو تمہیں اللہ کی خوف سے اور آخرت کے خوف سے بے نیاز کر دیں گی, یہ تو تمہیں موت کی دہلیز تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. اس لیے ٹی وی اگر خرید لیا ہے تو اسے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کر سکو تو کرو, مگر خبردار اس میں گندی فلمیں نہ دیکھو, شخص کے عناصر نہ دیکھو. اور اگر تم نے اپنی ٹی وی کو زیادہ ترقی کر کے کچھ فارن کے چینل بھی حاصل کر لیے ہیں تو خدا را انہیں جلد بند کرا دو, جلد. وہ دیوس ہیں, زنا کے دلال ہیں اور برائیوں میں ڈبونے والے ہیں. وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عفت و عظمت کا تصور دیا ہے, یہ باتیں اس کے بالکل منافی. کوشش کرو کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. جب گھر میں گندی فلموں کے بجائے قرآن کی آواز بلند ہوگی تو اللہ کی رحمت اترے گی. سبحان اللہ. جب گھر میں گندے فلمی گانوں کے بجائے نعت رسول پڑھی جائے گی تو اللہ کی رحمت اترے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی رحمت صدیوں ہم پر سایہ پھینگن رہی. کم و بیش 1200 سال تک, کہیں کہیں 1500 سال تک کم و بیش ہم نے زمینوں پر حکومتیں کی, اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے, اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے. ہمارے رسول نے ہمیں یہ فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کے بیٹے ہو, آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. تو اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں تو ایک کرسچین آدم کا بیٹا نہیں ہے, ایک ہندو بچی آدم کی بیٹی نہیں ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو ہماری بہن ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ کرسچین ہمارا بھائی ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کی طرف نگاہ بد اٹھائیں, کسی غلط نگاہ سے دیکھیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہم غیروں کے محافظ تھے, ہم نے آبروئیں بچائی ہیں, کسی کی آبرو پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے. اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو پر اچھی نگاہ ڈالو گے تو محبتیں کھینچ لاتی ہیں, تم اپنا بھی تحفظ کرو گے.
بے شک اپنی زندگی یہ بچا سکوگے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی آبرو دے سکوگے. اسلام کو سمجھو, بہت ہی غلط ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو. The enemies of Islam is trying to paint a very ugly picture of Islam. لیکن تم اسلام کو پڑھو اور اسلام کو رحمت کا نظام سمجھ کر کے پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرو. تم مسلمان ہو. آج کی رات انسانی عظمت کی رات ہے, انسانی برتری کی رات اور بزرگی کی رات ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو, جو باقی رہ گئی ہیں بہت ہی جائیں گی. نمازوں کا اہتمام کرو. آج کی رات تو معراج کی رات ہے. معراج کا سب سے بڑا تحفہ, معراج کا سب سے بڑا انعام نمازی ہے نا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کا دیدار ہے, اللہ کے رسول کے لیے اپنے رب سے کلام ہے, لیکن ہمارے لیے نماز. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مسلمانوں کی معراج. آج کی رات اگر تمہیں اتنا طے کر لو, یہ لاکھوں مسلمان جو یہاں موجود ہیں, کہ معراج پاک کی رات کے صدقے میں, سرکار کے سفر سماوات کے صدقے میں آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, تو آج ہی سے اللہ کی نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی تمہارے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں معلوم ہے کہ میرے آقا حضور سید عالم سفر معراج پر آسمانوں کی بلندیوں پہ جا رہے ہیں. جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے حالت قیام میں کھڑے, سب باندھے ہوئے ہیں. ان کی صفیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ تمہاری صفیں اگر فرشتوں کی صفوں کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے. فرشتوں کی صفیں قائم ہیں. فرشتوں کی صفوں میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھ نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. فرشتے نور کے بنائے گئے ہیں نا, لائٹ کے ہیں نا, وہ مٹی سے تو نہیں بنائے گئے. تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے سب میں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. بے شمار کرسچین نے مسلمانوں کے نظام عبادت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. بے شمار درجنوں کرسچنز نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو صرف نماز سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب مسلم انسان کھڑا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جب فرشتے کھڑے ہو تو کیسے لگتے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ پہلے آسمان پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کا سینہ فرشتوں کی صفوں سے بھرا ہوا ہے. نور کے یہ پیکر اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا, جبریل بڑا خوبصورت منظر ہے, لاہوتی منظر ہے نا, عالم ملکوت کا منظر ہے نا, فرشتوں کی صف قائم ہے, جماعت قائم ہے, دیکھو کیسے اچھے لگ رہے ہیں. یہ نور کے پیکر کتنے حسین معلوم ہو رہے ہیں, یہ آسمان کا سینہ بھرا ہوا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, ان کو یہی عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے, یہ قیامت تک اسی طرح سے کھڑے ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. آپ دوسرے آسمان پہ گئے, آپ نے دیکھا کہ فرشتے رکوع میں ہیں. وہ منظر ہی بڑا حسین تھا. رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں رب العزت کے آستانے میں فرشتے جھکے ہوئے حالت رکوع میں, پورا آسمان بھرا ہوا ہے. جبریل یہی بڑا خوبصورت منظر. کہا یا رسول اللہ, ان کو رکوع کی عبادت دی گئی ہے, یہ ہمیشہ رکوع کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. تیسرے آسمان پہ گئے اور وہاں دیکھا کہ فرشتے حالت سجدہ میں ہیں. عرض کیا اے جبریل, یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے, دیکھو انہوں نے اپنے نور کی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رکھی ہے. پیشانی سب سے قیمتی مقام ہے, اور جب بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ پھر وہ کسی کے آستانے پہ نہیں جھکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ جھکاتا ہے, اللہ بلند کر دیتا ہے. عربی میں دو لفظ آتے ہیں, عروج اور رجوع. معراج, عروج, یہ ایک ہی مصدر کے مختلف ماخذ ہیں. عروج اور رجوع لفظوں کی ترتیب بدلیے تو وہی عروج رجوع بن جاتا ہے. بزرگوں نے ان دونوں لفظوں کی تشریح یہ کی ہے کہ جس قدر رجوع کرتے جاؤ گے عروج بڑھتا جائے گا. رجوع کے معنی اللہ طرف لوٹنا اور جھکنا ہے. جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے جاؤ گے. تو فرشتے جھکے ہوئے. چوتھے آسمان پہ گئے, دیکھا فرشتے حالت قیام میں نشستے میں بیٹھے ہوئے. پانچویں آسمان پہ گئے, حالت سلام میں ہے. چھٹے آسمان پہ حالت دعا میں ہے. تو ذہن رسالت میں خیال آیا, وہ کہیں بھی اپنے امت کو فراموش تو نہیں کرتے تھے. پیدا ہوئے تو بھی یاد کر رہے ہیں, معراج کی منزل ہے تو بھی یاد کر رہے ہیں,
زندگی کے دوسرے اسفار میں بھی یاد کر رہے ہیں. کہتے جبریل اللہ نے اتنے آسمان پیدا کیے, ہر آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے, کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں.